So today we are going to discuss about the human rights in British Constitution or British system. When we use the term of human rights, it means there is a main or cornerstone cornerstone role of the UK in the development of human rights. Why? Because UK declared himself as a guardian or the custodian of the human rights on the name of Magna Carta 1215. کیونکہ وہ اپنے آپ کو کنسیڈر کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ہم لوگ کیا ہیں، ہم اس چیز کے گارڈین ہیں، یا ہم لوگ اس کو کہتے ہیں سیکیور کرنے والے کس کو، ہیومن رائٹس کو. ٹھیک ہے. اب جب بات ہوتی ہے یو کے کانسٹیٹیوشن کی تو اس میں سب سے میجر رول جو ہے کانسٹیٹیوشن میں تو وہ ہیومن رائٹس کو بھی بہت زیادہ پرومیننٹ اور امپورٹنٹ کیا ہے فیچر سمجھا جاتا ہے. Human rights in the United Kingdom concern the fundamental rights in the law of every person in United Kingdom. An integral part of UK Constitution, human rights derives from the common law, from statutes such as Magna Carta, the Bill of Rights 1698 and Human Rights Act of 1998, from the membership of European Union and from the international law codification of human rights. ٹھیک ہے. اس کا ملٹیپل اس نے کہہ دیا کہ ملٹیپل ڈاکومنٹس ہیں، اسٹیچوٹس ہیں، کامن لاز ہیں جو ایگزسٹ کرتے ہیں اور جو اس چیز کا ثبوت ہیں یا ایویڈنس ہیں کہ یو کے کیا ہے بات کرتا ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں ڈلیور کرتا ہے ہیومن رائٹس کو اس کی پروٹیکشن کے لیے اور اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اب اگر ہم بات کریں کہ وہ اپنے آپ کو کیوں اس طرح کنسیڈر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ وی آر دا اولڈسٹ monarchical structure, we are the oldest parliament structure, and also we have the oldest concept of human rights protection in multiple concepts. وہ میگنا کارٹا کو یہاں پہ اس لیے لیتے ہیں کیونکہ 1215 میں جو میگنا کارٹا سائن ہوا تھا جس کو گریٹ چارٹر بھی کہا جاتا ہے، جس کی بیسس پر کیا کہتے ہیں کہ ایک سوشل کانٹریکٹ کہہ لیں، ایک ایگریمنٹ ہے جو بٹوین دا کنگ اور دا پبلک ایک سائن ہوا تھا کہ تمام کے تمام لوگ کیا ہیں لا کے نظر میں ان فرنٹ آف اسٹیٹ، ان فرنٹ آف لا ایکولی ٹریٹ کیے جائیں گے اور تمام پر امپلیمنٹیشن آف رولز اینڈ ریگولیشنز اسی بیسس پر ہوگی کس کی، لا کی بیسس پر. اب میں اس میں ملٹیپل وہ کہتے ہیں جی نیشنل انٹرنیشنل مائل اسٹونز ہیں کس میں، یو کے کانسٹیٹیوشن میں اور یو کے سسٹم میں، جو کہ کیا ہے دیٹ ہیو شیپڈ دا کنسیپٹ آف ہیومن رائٹس ان برٹش کانسٹیٹیوشن اوور 800 years. Means a huge time period. ٹھیک ہے. فرسٹ ون از میگنا کارٹا 1215. The English Charter acknowledged for the first time that subjects of the crown had legal rights and that law could apply to the kings and queens too. The Magna Carta was also the first step in giving us the right to our trial by a jury of our peers. It means this is a charter جو کہ کلیئرلی جس نے کس کو، کنگ اور کوئین کو بھی اسی لیول پر لا کر کس کے سامنے، لا کے سامنے کھڑا کر دیا جو ایک عام عوام کے لیے بھی تھا. اور اس نے کیا کہتی ہے کنسیپٹ آف جس کے کہتے ہیں نا جس کو ہم ٹرائل فری اینڈ فیئر ٹرائل کی جس میں بات کرتے ہیں. میگنا کارٹا کے راؤنڈ اباؤٹ 30 آرٹیکلس تھے جس کے اندر ملٹیپل انہوں نے کیا ہے کنسیپٹس ایڈ کیے تھے، پوائنٹس ایڈ کیے تھے. فری ایجوکیشن، فریڈم آف موومنٹ ہے، فریڈم آف ایجوکیشن ہے، فریڈم آف ریلیجن ہے، فریڈم آف فری اینڈ فیئر ٹرائل ہے، فریڈم فرام اریسٹ، انلیگل اریسٹ ہے، ملٹیپلس تھے. تو اس کا مقصد کیا تھا کہ ان تمام آرٹیکلس کے تحت جس طرح اپر کلاس کو، کنگ اور کوئین کو، منسٹرس کو اس ٹائم میں رائٹس ملتے تھے اپنے آپ کو لا سے کہتے ہیں بالاتر ہو کے سوچنے کا، تو انہوں نے اس چیز کو کس کے طرح لیا ہے، لا کے انڈر لیا ہے. کس کو، بادشاہ ہو چاہے ملکہ ہو اور چاہے ایک عام عوام ہو. پھر دوسرا اس میں آتا ہے ہیبس کارپس ہے، ایکٹ آف 1679 ہے. اینڈ ادر امپورٹنٹ اسٹیپ ٹوورڈز دا رائٹ آف ٹو اے فیئر ٹرائل. دس لا پروٹیکٹیڈ and extended the right of detained person to go before a judge to determine whether the detention was legal
اور ناٹ. اٹ مینس ہیبس کارپس جو ایکٹ آف 1679 ہے ایک اور مائل اسٹون سمجھا جاتا ہے یو کے کانسٹیٹیوشن یو کے پولیٹیکل سسٹم میں آن دا گراؤنڈ آف ہیومن رائٹس. کہ کیا کہ انہوں نے اس چیز میں وہ ٹرم انٹروڈیوس کروائی جس کا مقصد کیا تھا, فری اینڈ فیئر ٹرائل. اینڈ آلسو کس کو, اس کی جس پرسن کو اریسٹ کیا گیا ہے آن ٹائم کیا ہے جج کے سامنے پریزنٹ کرنا, اور اس کی ڈیٹینشن جو اس کو اریسٹ کیا گیا ہے اس کو ثابت کرنا کہ وہ لیگل ہے اور انلیگل ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کا آ جاتا ہے بل آف انگلش بل آف رائٹس آ جاتا ہے 1689 ہے. دس بل واز اے لینڈ مارک موومنٹ in the political history of Britain because it is limited the power of the monarch and set out the rights of the parliament. It includes the freedom of the petition of the monarch, a step towards political protest right, the freedom from cruel and unusual punishment, and the freedom from being fined without trial. It means وہ کہتے ہیں کہ جو ایکٹ انگلش بل آف رائٹس 1689 ہے یہ ایک لینڈ مارک ہے, کنسیڈر کیا جاتا ہے. کیوں؟ اس نے کہا کہ یہ وہ امپورٹنٹ بل ہے جس نے کیا ہے لمیٹائز کر دیا تھا کس کو, منارک کی پاس کو. اٹ مینس پارس آف کنگ اور کوئین کی پاس کو لمیٹائز کر دیا تھا کن گراؤنڈس پر کہ جو وہ انلیگلی کسی بھی پرسن کو پنشمنٹ کر سکتے تھے, فائن کر سکتے تھے, ان کو اریسٹ کر سکتے تھے, یا ان کو حراست میں یا جیلوں میں ڈال دیتے تھے یا قید میں ڈال دیتے تھے. تو اس نے کیا کہا کہ ان چیزوں کو انہوں نے کیا کر دیا, لمیٹائز کر دیا. اور انہوں نے باقاعدہ اس چارٹر کے اس بل آف رائٹس کے بعد اس نے کیا کہا کہ لمیٹائز کر دیا کہ ہر پرسن کے پاس رائٹ ہے اپنے آپ کو جسٹیفائی فیئر اینڈ فری ٹرائل کا, اپنے آپ کو کسی بھی قسم کے فائن کے تحت اس کو جسٹیفائی کروانا کہ اس نے یہ مسٹیک یا کرائم کیا ہے یا نہیں, اور یہ فائن صحیح ہے یا نہیں, اس کو پے کرنا ہے کہ نہیں, ان تمام چیزوں کے اختیارات کو. نیکسٹ آ جاتا ہے یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس جس کو UDHR بھی کہتے ہیں 1948 والا, جس میں جو کیا ہے جی main foundation for the modern human rights. After the Second World War, international community recognized the need for a collective expression of the human rights. Adopted by the General Assembly of United Nations in 1948, the declaration set out a range of rights and freedom to which everyone everywhere in the world is entitled. It means کہ ورلڈ وار 2 کے بعد انہیں کیوں اس چیز کا ضرورت محسوس ہوئی, جو بھی لوگ وار میں ڈسٹرب ہوئے تھے, ڈیمیج ہوا تھا, جن کا جو بھی ڈسٹرکشن ہوئی تھی اس کے تحت انہوں نے کہا کہ ضرورت محسوس کی گئی کہ ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے. تو اس کے تحت اس نے کیا کہا کہ 1948 کے تحت میں یہ انٹرنیشنل ڈاکومنٹ ہے یونائٹیڈ نیشن 1948 میں اس نے کیا کہا UDHR کو سائن جنرل اسمبلی نے اس کو اپروو کرتے ہوئے کیا کہا کہ ہر پرسن دنیا میں کہیں پہ بھی ہے, کسی بھی چیز سے لنک کرتا ہے, ریلیٹ کرتا ہے, ان تمام پرسن ہر کسی کو ہر جگہ پر انٹائٹلڈ کیا جائے گا. اس کے لیے کیا ہے, اس کے پورے کا پورا اس کو رائٹ ہے, اس کے پاس اختیارات ہیں ایز اے ہیومن بینگ دنیا میں کہیں پہ بھی اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنے کا, اپنے رائٹس کو, فنڈامنٹل رائٹس کو حاصل کرنے کا, ان کے اکارڈنگلی اپنی لائف سرو کرنے کا. ٹھیک ہے, پھر آ جاتا ہے یورپین کنونشن آف ہیومن رائٹس 1950 ہے. دا ممبر آف کاؤنسل آف یورپ یوز اے یونیورسل ڈکلیریشن آف رائٹس ٹو ڈرا اپ this treaty to secure basic rights for, both for their own citizens and for other nationalities within their boundaries. جو یہ ایکٹ ہے, یہ کنونشن ہے 1950 میں سائن کی گئی, کس کے فٹ اسٹیپس کو فالو کرتے ہوئے, یونائٹیڈ نیشن کا جو ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس تھی 1948 کا, سیم اسی فٹ اسٹیپس کو فالو کرتے ہوئے. ان کا مقصد کیا تھا کہ اپنے لوگوں کے رائٹس کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل پرسنز ہیں, جو فارنرز ہیں, جو ادر نیشنلٹیز کے سٹیزنز ہیں جو وہاں پر آ کے رہ رہے ہیں فار دا پرپز آف جاب, فار دا سیک آف ایجوکیشن, فار دا سیک آف لیولیہڈ, ملٹیپل ریزنز ہو سکتے ہیں, تو ان کے تمام رائٹس کو بھی پروٹیکٹ کرنا اور سیکیور کرنے کے لیے. ریس ریلیشنز ہیں, دس واز دا فرسٹ legislation in UK to address racism, although it was criticized because it is only covered discrimination in specified public places. Act laid the foundations for the more effective legislation. It will also step up the race relations board to consider complaints brought under this act. ریسزم بیسکلی نسل کی بیسس پر, وائٹ اینڈ بلیک کے کنسیپٹ کو کہتے ہیں ریسزم کی بیسس پر جو ٹریٹمنٹ ہوتی تھی لوگوں کی اس ٹائم میں, تو انہوں نے کہا نسلی تعصبات کی بنا پر یہ ایکٹ سائن کیا گیا, جس کے تحت انہوں نے کہا کہ تمام کے تمام لوگ کسی بھی قسم کی ریسزم سے بالا تر ہو کر
ہر کسی کو آن دا کنسیپٹ آف ہیومن رائٹس، ہر کسی کو اس کا کیا ہے، زندگی گزارنے کا، رہنے کا حق حاصل ہے. ٹھیک ہے. ایسی ایک اور انٹرنیشنل کنونشن تھی، ایلیمینیشن آف ریشل ڈسکریمنیشن ان 1965. اس کا مقصد بھی کیا تھا، کسی بھی ریس، کلر، کاسٹ، کریڈ، پولیٹیکل، اکنامیکل اور سوشل جو بھی افیکٹس ہیں، ان تمام کی تمام چیزوں کو کیا ہے، انجوائے کر سکیں. کن چیزوں سے براتر ہو کر نسلی تعصبات، جو میں نے بولا کہ ریس، کلر، کاسٹ اینڈ کریڈ، کہ ان چیزوں سے براتر ہو سکے، وہ کیا ہے، ان چیزوں کو انجوائے کر سکیں گے. ان کو بھی اگر ایز اے پاکستانی میرے پاس وہ تمام اختیارات، تمام رائٹس ہیں انجوائے کرنے کے، جو پولیٹیکل، اکنامیکل، سوشل اور کلچرل ہیں، تو وہ ایک کرسچن، ایک بلیک پرسن، ایک جوئش جو یہاں پر رہ رہے ہیں، ان پرسنس کو بھی اسی طرح وہ رائٹس ملیں گے، کیونکہ دے آر آلسو سٹیزن آف پاکستان. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے سیکس ڈسکریمنیشن ہے. یس، دس ایکٹ میڈ sex discrimination illegal in the areas of employment, education and provision of goods, facilities and services. جیسے پہلے، اب تو یہ ماڈرن ٹائم پیریڈ چل رہا ہے نا آپ کے پاس. ہم اگر پریویس اس ٹائم پیریڈ میں جائیں، ہم یہ پرانے اس ٹائم پیریڈ کو دیکھیں، تو اس میں کیا تھا، اس ٹائم پیریڈ میں سیکس ڈسکریمنیشن ہوتی تھی، چاہے وہ کوئی بھی اسٹیٹ تھی، میل اور فیمیل کی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ کیا ہے، اگر فیمیل ہے جی یہ جاب نہیں کر سکتی، یہ ایجوکیشن نہیں حاصل کر سکتی، اس کو یہ فیسلٹیز نہیں ملنی چاہیے، یہ عورت ہے، یہ مرد ہے، اس کو یہ ملنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ کیا ہے، سیکس ڈسکریمنیشن ایکٹ سائن کیا گیا، جس کے تحت نے کہا کہ ہر کسی انسان کو وداؤٹ دا ٹائٹل آف مین اور وومین، ہر کسی انسان کو کیا ہے، آزادی حاصل ہے، تمام کے تمام کیا ہے، امپلائمنٹ کی بھی، ایجوکیشن کی بھی، گڈ فیسلٹیز اینڈ سروسز کی بھی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے جی انٹرنیشنل کانوننٹ آن دا اکنامیکل، سوشل اینڈ کلچرل رائٹ، کہ ہر انسان کو، ہر انڈیویژول کو، ہر ہیومن پرسن کو رائٹ ہے کسی بھی اسٹیٹ میں رہتے ہوئے اپنے کیا ہے، کلچرل، اکنامیکل، سوشل اینڈ پولیٹیکل رائٹس کو اویل کرنے کا، گین کرنے کا. میں پاکستانی ممبر ہوں، میں پاکستانی شہری ہوں، پاکستانی سٹیزن ہوں، تو میرے پاس رائٹ ہے ٹو کاسٹ ووٹ، ٹو سپورٹ اینی پولیٹیکل پارٹی، ٹو سپورٹ اینی پبلک فگر، ٹو اسپیک آن اینی ایشو. کیوں؟ کیونکہ میرا کیا ہے، یہ پولیٹیکل پارٹیسپیشن کے تحت میرے پاس یہ پولیٹیکل رائٹ ہے ایز اے ممبر آف دا اسٹیٹ ہوتے ہوئے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے یونائٹیڈ نیشن کنونشن آن دا رائٹ آف چائلڈ. ہاں، 1989 والے میں انہوں نے کہا کہ ایک اور ہیومن رائٹس کی اندر اس کی آگے فردر ڈیولپمنٹ کیا ہوئی کہ چائلڈ کے لیے بھی کیا ہے، کنونشن سائن کی گئی، جس کا مقصد کیا تھا کہ جو بھی انلیگل چائلڈ لیبر کا ایک کنسیپٹ سامنے آیا تھا، انلیگل چائلڈ لیبر کا، اس چیز کو ختم کرنے کا، بچوں کو ان کی بقایا جو نہیں غریب ہیں، جن کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، ان کو ان کے رائٹس، ان کو اسٹیٹ کیا ہے سرو کرے گی. اسٹیٹ ان سے چائلڈ لیبر کے اگینسٹ کیا ہے، یہ جو انلیگل کیا کہہ لیں کہ ایکٹ کروائے جاتے ہیں، کام کروایا جاتا ہے، ان چیزوں کی روک تھام کے لیے، اور ان کو بیسک فریڈم، ان کو ایجوکیشن، ان کو فیسلٹیز یہ پرووائڈ کرے گی. ٹھیک ہو گیا. یہ ملٹیپل کیا ہے ڈاکومنٹس تھے اور کنونشنس تھیں جو سائن ہوئی، جس کی بیسس پہ یونائٹیڈ اسٹیٹ یو کے جو ہے، یونائٹیڈ کنگڈم، برٹن جو ہے، وہ اپنے آپ کو کنسیڈر کرتا ہے مین کیا کہتے ہیں کہ چینل آف دا ہیومن رائٹس فارمیشن، کہ ہم لوگ کیا ہیں، ہم گارڈینز ہیں یا ہم کسٹوڈینز ہیں دنیا میں کس چیز کے لیے، پوری ساری اسٹیٹس کے لیے، اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کی سیکیورٹی اور ان کے فنڈامنٹل رائٹس کی سیکیورٹی کے. تھینک یو.